بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، قرآن کریم نے سیدہ پاکیزہ ترین عفت معاب مریم کا ذکر بار بار کیا ہے۔ سیدہ مریم والدہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ عام طور طریقے سے ہٹ کر ہوئی ہے۔ خالص ان کی پیدائش اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ اس طرح کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا اللہ نے۔ اللہ کا خاص کرشمہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم کی مثال، ان مثل آدم عیسیٰ کا مثل آدم، کہ آدم اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، یہ اللہ کی قدرت، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ عام انسانوں کو ماں باپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ خود جو روزانہ پیدائش ہوتی ہے، نسل انسانی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ خود کرشمہ ہے۔ غور کریں، کوئی آسان چیز نہیں ہے، چونکہ روزمرہ کی چیز ہے تو ہم اس پہ کان نہیں دھرتے، سوچتے نہیں، ورنہ یہ خود ایک انسان، ایک ننھا بچہ جو وجود میں آتا ہے، وہ عظیم اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کی نشانی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور وہ تفصیلات ہیں کہ جب حضرت مریم نے محسوس کیا خاص درد جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل کی بشارتیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، پھر وہ ایک کنارے آ گئیں اور درد لے کے آیا، کیسی بے چینی، کہ اکیلا پن، وہ پورا احساس، اور اس کے بعد پورے معاشرے کا گویا ایک کی طرف سے ڈر اور خوف کہ کہیں بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کنواری خاتون کے، تو پورا ماحول اور پورا سماج ان کے خلاف۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ان کی تائید حاصل تھی، وہ ڈٹی رہیں اور اللہ کی باتیں مانتی رہیں، اور پیدائش ہوئی۔ اللہ نے وہاں کھجور کا درخت اور پانی کا انتظام کیا۔ پھر وہ ننھے بچے کو جب لے کے آئیں تو ہر طرف سے الزام تراشیاں شروع ہو گئیں، ارے مریم یہ کیا؟ نہ تو تمہارے ماں باپ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا، وہ سب پاک دامن اچھے لوگ تھے، یہ کیا لائی؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اسی سے بات کرو۔ کہنے لگے گود میں جو بچہ ہوتا ہے اس سے کہیں بات ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ بول پڑے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ ننھا بچہ بولنے لگا، یہ بھی معجزہ ہے۔ بہرحال پھر ان کی پرورش ہوتی ہے، اور حضرت عیسیٰ عظیم الشان نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ تشریف لائے، اور آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کا دور چلا، اور انجیل آپ پہ نازل ہوئی، اور پھر یہ ساری تفصیل ہدایت جو ہے منتقل ہوتی رہی۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام۔ تو ہمیں ہماری نئی نسل کو اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں عیسائیوں کے بڑے غلط عقیدے ہیں، یہودیوں کے بڑے غلط عقیدے ہیں، ان عقیدوں سے جو ہے دور رہ کر جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے حضرت مریم کے بارے میں، اسی پہ پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ ایسی تفصیلات پیش آئیں کہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور عیسائیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے جو ہے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ آج تک وہ کراس کا جو نشان جو ہے عیسائی اپنے اس میں ڈالے رہتے ہیں، جو سولی کا نشان، کراس کا نشان ہوتا ہے، وہ اسی کا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو کفارے کے طور پہ ساری جو ہے عیسائیت کی طرف سے ان کو جو ہے وہ باپ بن کر انہوں نے ہماری وہ قبول کر لی۔ تو یہ سب چیزیں گمراہی کی ہیں، اسی واسطے کراس کا پہننا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بڑے شوق سے ہمارے ننھے بچے اور ہمارے نوجوان عام حالات میں پہنتے ہیں، گو ایک عادت سی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صحیح عقیدہ جو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بارے میں ہے اس سے واقف ہونا چاہیے، جاننا چاہیے، اور اس پہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہ قائم رکھے اور خیر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔